باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البینہ مدنیہ، سورۃ البینہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لم نہ یکون تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، منفکین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، بینہ واضح نشانیاں، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح نشانیاں، رسول رسول من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھے، صحفاً صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، وہ پڑھے صحیفے پاکیزہ، فیہا اس میں کتبن باتیں ہیں، قیمہ مضبوط، اس میں باتیں ہوں مضبوط، وما اور نہیں، تفرقہ اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینہ جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور نہیں اختلاف کیا یا نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے جب آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، وما امروا اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر اس بات کا، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصین خالص کرنے والے، لہو اسی کے لیے، دین بندگی، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر وہ حکم دیے گئے تاکہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص کرنے والے اسی کے لیے بندگی، حنفاء یک طرفہ ہو کر، تمام جھوٹے دینوں کو چھوڑ کر، ویقیموا اور وہ قائم کریں صلاۃ نماز، ویؤتوا الزکوٰۃ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، وذالک اور یہ، دین القیمہ دین ہے مضبوط، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، فی میں ناری آگ، جہنم جہنم کی، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین رہنے والے، فیہا اس میں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، جہنم کی آگ میں ہوں گے، رہنے والے اس میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ، شر برے ہیں، بریشہ تمام مخلوق سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ، خیر بہتر ہیں، بریشہ تمام مخلوق سے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، وہ بہتر ہیں تمام مخلوق سے، جزاؤہم بدلہ ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات، عدن ہمیشہ کے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں، تحتہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہوئے اللہ تعالیٰ، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہوئے، عنہ اس سے، ذالک یہ، لمن اس شخص کے لیے ہے، خشیہ جو ڈر گیا، ربہ اپنے رب سے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈر گیا ربہ اپنے رب سے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا میں جو کفر اور شرک اور جہالت انتہائی درجے پر تھی اس کا بیان ہے، یعنی کفر و شرک کے اندھیرے اس قدر جو ہیں وہ بڑھ چکے تھے کہ رب العالمین کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ جس قدر زیادہ کفر و شرک کے اندھیرے بڑھ چکے ہیں، ان کے علاج کے لیے، اس وبا کو ختم کرنے کے لیے بھی اتنا ہی بڑا ماہر معالج آنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ اس ظلم کو دور کرنے کے لیے، اس جہالت کو دور کرنے کے لیے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس ظلم کے، جو کفر کے اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے آئے، کہ یعنی کہ نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین اور اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی یعنی ہیں وہ جن کے پاس پہلے سے کتابیں موجود تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، جیسے یہودی تھے، عیسائی تھے، اور تورات، زبور، انجیل ان کی طرف نازل کی گئی تھی، اور مشرکین وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، جس طرح کہ مکہ میں اس وقت بت پرستی بہت زیادہ تھی، کچھ آتش پرست، کچھ بت پرست، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔
منفقین وہ باز نہیں آنے والے اس کفر شرک سے جب تک کہ ان کے پاس واضح نشانیاں نہ آ جائیں۔ واضح دلیل کیا؟ رسول من اللہ، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا تلو وہ پڑھے علیہ صحفاً صحیفے مطہرہ پاکیزہ، یا تلو یعنی پڑھنے کو تلاوت، ہر ایک پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا بلکہ وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے مطابق ہو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم عام طور پر قرآن پڑھنے کو جو ہے وہ تلاوت بولتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ صحفن یا صحیفے یہ وہ کاغذات ہیں جن پر کوئی تحریر ہو، ان کو صحف بولا جاتا ہے۔ اس لیے کتاب بھی جو ہے، کتب جو کتاب کی جمع ہے، تو اس سے بھی وہی مراد ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول جو آئے وہ 7 صحیفے، پاکیزہ صحیفے لے پڑے اور جس میں مضبوط باتیں ہوں، مطہرہ صاف ستھرے، یعنی اس سے مراد مطہرہ پاکیزہ یہ صفت یہ ہے کہ یہ صحیفے جو ہیں وہ جھوٹ سے، شک سے اور نفاق سے اور ہر طرح کی گمراہی سے پاک ہوں۔ 2 صفات آئی اس میں، یعنی صحف اور کتب تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اب اس میں مطہرہ ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی منافقت نہیں، اس میں کوئی نفاق نہیں، گمراہی نہیں، کوئی شک نہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی صفت ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری کئی شیما مضبوط بات ہو۔ مضبوط سے مراد یہ کہ وہ اس میں انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق بات ہو، ایک حکم جو ہے وہ مستقیم ہو۔ اور دوسری بات یہ مضبوط یہ کہ پہلے جو ان کے پاس کتابیں تھیں، اہل کتاب کے پاس تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی یہی حکم تھا کہ ان کی طرف ایک رسول آئے گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اور ان کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوگا وہ پہلے سے ان کی کتابوں میں درج تھا۔ وما تفرق الذین، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر من بعد اس کے ما جاءتہم البینہ، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اور آپ کے مبعوث ہونے پر متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتاب تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اور آپ کی خاص صفات کا اور آپ پر قرآن مجید نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا۔ اس لیے کسی یہودی کو کسی عیسائی سے یا کسی عیسائی کو کسی یہودی سے اس بات پر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ آخری زمانے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ پر قرآن مجید نازل ہوگا، اور سب نے ان کی جو ہے اتباع کرنا ضروری ہے، سب نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے۔ جب کسی مشرک سے ان کا مقابلہ ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی فتح مانگتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ نبی آخری زمان جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح جو ہے وہ ہمارے نصیب فرما۔ یا بلکہ وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہمارے خلاف کام کرتے ہو، ہمارے خلاف ہوتے ہو، ان قریب ایک ایسا رسول آئے گا جو تم سب کو زیر کر دے گا اور اس وقت ہماری فتح ہوں گی، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ خلاصہ یہ اس بات کا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اہل کتاب سب کے سب آپ کی نبوت اور رسالت پر متفق تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اس بات پر جو ہے وما تفرق الذین، اس وقت تک تو اختلاف نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ اس بات پہ اختلاف ہو گیا، ان کو وہ آپ کے منکر ہو گئے۔ حالانکہ قرآن ان کی کتابوں کے مطابق جو اس میں پیشن گوئی تھی انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، اس کے باوجود کفر کرنے لگے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، واضح نشانیاں آ گئی ان پر۔ اب کوئی نئی بات ان کو نہیں کہی گئی تھی جو ان کی پہلی کتابوں میں تھا، وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا لیعبدوا، مگر وہی جو ان کی پہلی کتابوں میں تھا۔ کیا تھا؟ کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، خالص کرنے والے اسی کے لیے بندگی، خاص ایک اللہ کی عبادت کریں، حنفاء، تمام جھوٹے دینوں کو چھوڑ کر دین ابراہیم پر ایک اللہ کو پہچانتے ہوئے ایک اللہ کی ہی عبادت کریں۔ یہی بات پہلی کتابوں میں بھی اب بھی، کہ وہ قائم کریں نماز اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، یہی دین مضبوط ہے، یہی دین چلا رہا ہے۔ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، کوئی وہی مضبوط باتیں، وہی کیا بات آ رہی ہے؟ حنفاء، حنفی، تمام جھوٹے دینوں سے بیزار ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب کیا انجام؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا،
من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے یعنی جو بت پرست آتش پرست جو جتنے بھی مشرک ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، کہاں ہوں گے؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ شر برے ہیں، بریشا تمام مخلوق سے، وہ تمام مخلوق، اب مخلوق میں دیکھیں کیا کچھ آتا ہے، مخلوق میں کیا کچھ آ رہا ہے، تمام مخلوق سے، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان سب سے برے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا، والمشرکین اور مشرکین، پہلا ان کا یہ کیا؟ ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، اسی میں رہنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وہ تمام مخلوق سے برے ہیں۔ اب مخلوق میں کتا بھی ہے، اپنا حساب لگانے، مخلوق میں کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے، اور بھی ذلیل کئی نعوذ باللہ جن کو دیکھ کے کراہت محسوس ہوتی ہے، وہ جانور بھی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کفر کریں، یہاں پہ لوگوں کی بات آ رہی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برے ہیں تمام مخلوق سے۔ لیکن آگے کیا آ رہے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ عامل الصالحات شرط لازمی ہے، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ خیرن برے ہیں، خیرن بہتر ہیں، اچھے ہیں، بریشا تمام مخلوق سے، وہ لوگ تمام مخلوق سے بہتر، ہر چیز سے، جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عامل الصالحات بھی ہیں۔ آگے جس طرح اوپر شر البریہ ہیں، ان کا بدلہ آیا کہ ان کا انجام یہ ہے، یہاں پہ بھی ہے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا بدلہ ہے، جزاؤہم بدلہ ہے ان کا ان کے رب کے پاس، کیا؟ جنات، جنت یا باغات، عدن ہمیشہ کے، تجری بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہاں تک آگے سب سے بڑی بات، رضی اللہ عنہم، راضی ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے، وَرَضُوا اور وہ راضی ہوں گے، اہل ایمان راضی ہوں گے، عنہ اس سے، اللہ سے، ذالکہ یہ کون ہے، کس سے؟ یہ ذالکہ یہ اس شخص کے لیے ہے، لمن جو ڈر گیا، خشیہ ربہ اپنے رب سے، دنیا میں اپنے رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ڈر ڈر کے کہ یہ کام میرے رب کو ناپسند نہ ہو، یہ کام میرے رب کو ناپسند نہ ہو، اس کام سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ تھوڑی سی کوتاہی سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ڈرتا رہا، یہ اس شخص کا انعام ہے کہ قیامت والے دن اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح ناراضی ہوں گے کہ اب ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ جو ہے رواہ البخاری، بخاری کی اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کے لیے فرمائیں گے، خطاب کریں گے، فرمائیں گے یا اہل جنہ، تو اہل جنت جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے حکم کے اطاعت پر ہیں اور ہر بلائی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لفظ ہے، حل رضیتم، کتنا مزے کا، کتنا میٹھا، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے، کیا تم راضی ہو، حل رضیتم، کتنا، کیا اللہ فرما رہے ہیں، کیسا لطف والا لفظ ہے، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو، خوش ہو، تو وہ جواب دیں گے اللہ اب تو راضی نہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، جب آپ نے ہمیں وہ سب عطا فرمایا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر نعمت نہ دوں؟ پھر فرمائیں گے کیا میں تمہیں اپنی رضا تم پر نازل نہ کر دوں؟ یعنی اپنی رضا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم پر نازل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کوئی ڈر نہیں، ناراضگی ختم۔ کتنا مزے کا اللہ، کیا اللہ فرما رہے ہیں، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ دنیا میں ڈرتے رہے، خاشیہ ربا اپنے رب سے ڈرتے رہے، اب رضی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتے رہے، آخرت میں انجام اللہ ان کی رضا کے مطابق کریں گے۔ راضیتم مرضیہ، راضی کرنے والی، دنیا میں راضی کرتی رہی اللہ کو، تو قیامت والے دن مرضیہ اللہ اسے راضی کریں گے۔
راضی کرنے والی راضی کی گئی، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ خاشیہ ربہ، دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرو، ہر معاملے میں یہ میرے رب کو، اس سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ میرے رب کی ناپسندگی کا سبب نہ بن جائے، اس سے میرا رب میرے سے دور نہ ہو جائے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، فنا کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راضیت مرضیہ میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے رضی اللہ کے، جن سے اللہ راضی ہوئے، اور ہم بھی یقیناً پھر اللہ سے راضی ہی راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔